اب آپ اندازہ لگاؤ کہ کس طریقے سے یہاں پر وقف بورڈ کی جائیدادوں کو سب سے زیادہ خراب کیا گیا۔ اس میں سب سے پہلے نام میں لیتا ہوں جناب چندرا بابو نائیڈو کا۔ اس شخص نے مسلمانوں کی وقف کی جائیداد سے بہت بری طریقے سے کھیلا ہے، چاہے وہ لینکو ہل کے زمین ہو، چاہے وہ پہاڑی شریف کی زمین ہو۔ تو اسی کے زمانے کے اندر یہ سب واقعات ہوئے، اور یہ وہ شخص آپ غور سے دیکھیے گا کہ گزشتہ کے اندر اوقاف کے جو لوگ انچارج ہوا کرتے تھے وہ باعزت شخصیت اور قابل شخصیتیں ہوا کرتی تھی۔ آپ ان کی تصویریں جا کر دیکھو، ہمارے خود وقف کے اور وقف بورڈ میں اور دوسری جگہ سے موجود ہے، آپ خود اندازہ لگاؤ یہ انتہائی قابل لوگ ہوتے تھے جو نہ صرف قانون سے واقف ہوتے تھے بلکہ قوم کے اندر باعزت ہوتے تھے، اور یہ لوگ وہ کام کرتے تھے جو بہت ہی ایماندارانہ، اور وہ کام کرتے تھے جو قوم اور مسلمانوں کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ایک چیز جو چندرا بابو نائیڈو کے زمانے میں شروع کی گئی وہ یہ تھا کہ ایک جوہلا کو لے کے آ کے وقف کی صدارت کرائی گئی، کہ ایسے شخص کو کرائی گئی جس کا کوئی تعلق وقف سے تو چھوڑ دو، علم اور کاغذ سے اور قلم کاغذ سے تک نہیں تھا، وہ کبھی یہ نہیں جانتا تھا کہ علم کیا چیز ہے۔ اس شخص کا جو کاروبار تھا وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، وہ کاروبار چھوڑ کر اس شخص کو لایا گیا اور اس جاہل کو وقف بورڈ کا صدر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اسی شخص کو جناب چندر شیکھر راؤ نے اپنی دور حکومت کے اندر اس کو بنایا۔ سوال یہ پیدا ہوتی ہے کیا مسلمانوں کے اندر کوئی قابل شخص نہیں تھے؟ مسلمانوں کے اندر کوئی ریٹائرڈ ججز نہیں تھے؟ مسلمانوں میں کوئی قابل وکلا نہیں تھے جو قانون جانتے تھے؟ مسلمانوں کے اندر کوئی شرفا اور ذمہ دار نہیں تھے جو وقف کے انچارج ہوتے تھے؟ آپ اندازہ لگاؤ کس طریقے سے ہم لوگوں کو ذلیل کیا گیا اور کس طریقے سے ہمارے وقف کی جائیدادوں سے کھلواڑ کیا گیا۔ جو شخص پڑھ نہیں سکتا، جو شخص لکھ نہیں سکتا، جو شخص ایک وقف نامہ بھی پڑھ نہیں سکتا، وہ شخص صدارت کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمانوں، اس کا تصفیہ خود آپ کو کرنا چاہیے۔ زندگی اگر میری باقی رہی، کبھی چندر شیکھر راؤ سے میری گفتگو ہوئی تو میں ضرور اس سے یہ بات پوچھوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ بھائی کیا آپ کو کوئی مسلمانوں کے کوئی قابل پڑھا لکھا شخص نہیں ملا؟ کیا کوئی مسلمانوں کے اندر ریٹائرڈ ججز اور سیشن ججز نہیں ملے؟ کئی ذمہ دار ججز میں جانتا ہوں جو انتہائی ایماندار اور قابل ہے۔ کئی وکلا ایسے ہیں جو بہترین اور ایماندار اور قابل ہے۔ کیا یہ لوگ آپ کے سامنے نہیں ملے؟ کیا وجہ تھی؟ آپ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، کیا اس قسم کے کوئی جاہل شخص کو لے جا کر کسی ہندو اینڈاؤمنٹ کا صدر بنایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ آپ کی اور میری سمجھ میں بھی آتا ہے اس کی حرکت؟ کیوں پھر مسلمانوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا جاتا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس چیزوں کو برداشت کیا ہے، مسلمان سیاستدان ان کو برداشت کیے ہیں، اور آج ہم پریشان ہیں انہی وجہ سے کہ اگر ہم اس کے خلاف پہلے احتجاج کرتے تو آج شاید حکومت کی مجال نہیں ہوتی۔ بہرحال حالات انتہائی سنگین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اور آپ پہ اپنی نصرت نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہم سارے مسلمانوں کی جائیداد کی حفاظت کرے، اور جو سپریم کورٹ میں جو مقدمے داخل کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے کو کامیاب کر دے۔ میری یہی امید ہے، اللہ تعالیٰ سے یہی گزارش ہے، اور میرے مسلم بھائیوں، بالخصوص یو پی کے مسلمان اور بہار کے مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ آج جو تکلیف ہم کو ہو رہی ہے میرے بھائی، یہ آپ کی معصومیت اور آپ کی نادانی کی وجہ سے ہے۔ آج جو یہ تکلیف ہماری ہو رہی ہے میرے بھائی، یہ صرف اور صرف آپ کی اور میری نادانی کا، آپ کی اور میری قوم کی نادانی اور معصومیت کا ایک مذاق ہے۔ میرے بھائی آپ ہوشیار ہو جاؤ، آپ جاگ جاؤ، آپ متحد ہو جاؤ۔ میرے بھائی آپ کے اتحاد اس وقت قوم کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بہار کے اندر اور بالخصوص یو پی کے اندر مسلمانوں کی بڑی کثرت ہے، اور میں سب سے التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں میرے بھائی آپ لوگ متحد ہو جاؤ، اور خاص کر جو ہے نا جس وقت آپ ووٹ دیتے ہو اتحاد اور متحد ہو کر اتحاد کا مظاہرہ کریں، ذمہ داری سے ووٹ ڈالیں میرے بھائی۔ آپ خدا کے لیے، آپ اپنی غیر ذمہ داری کی وجہ سے، اپنی نادانی کے لیے سے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو پریشان مت کریے، میری گزارش ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ میری گزارش کو قبول کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو دست دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا، ہم پہ کرم کرے گا، اور ہم کو اللہ تعالیٰ ہم کو سپریم کورٹ میں جو مقدمے ڈالے گئے ہیں ہمارے مسلم ذمہ داروں کی طرف سے، مسلم بھائیوں کی طرف سے، میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، اور میری اللہ تعالیٰ سے میری التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں کامیاب کر دے۔